بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے کہ اے اللہ، تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت ہو رہا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے جہاد سے ڈرنے والو، تم کہیں رہو، موت تمہیں آ کر رہے گی، خواہ مضبوط قلعوں میں رہو۔ اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اے پیغمبر تم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے۔ کہہ دو کہ رنج و راحت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ اے آدم ذات، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ جو شخص رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرمانبرداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے، سو ان کا کچھ خیال نہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس سے مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کو اگر پیغمبر اور اپنے ذمہ داروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب شیطان کے پیرو ہو جاتے۔ سو اے پیغمبر، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو۔ قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور اللہ شدید ترین جنگ کرنے والا ہے، اور سزا دینے کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہیں لفظوں سے دعا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہوگا؟ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو ابتدا میں جہاد کا حکم آنے سے پہلے اس کی خواہش کرتے تھے، لیکن جب جہاد فرض ہوا تو بعض لوگ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھاتا ہے کہ دنیا کی زندگی چند روز ہے، جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس لیے مومن کو دنیاوی خوف یا نقصان کی وجہ سے حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، انسان کہیں بھی ہو، مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جائے تو موت اسے آ کر رہے گی۔
اس کے بعد منافقین کے طرز عمل کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب انہیں کوئی بھلائی ملتی تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے، اور جب کوئی مشکل آتی تو اس کا الزام دوسروں پر ڈال دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ سب کچھ اللہ کے علم اور مشیت سے ہوتا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت بیان کی گئی، اور فرمایا گیا کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ رکوع کے آخر میں قرآن کریم پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا۔ ایک خوبصورت معاشرتی تعلیم دی گئی ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم ویسا ہی جواب دو۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور قیامت کے دن تمام انسانوں کے جمع کیے جانے کی حقیقت بیان فرماتا ہے۔ اس رکوع کا بیان ہے، دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن کریم پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ سلام کا جواب محبت اور اچھے انداز میں دینا چاہیے۔ قیامت کا دن برحق ہے اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ معزز سامعین، آج کے رکوع میں ہم نے آخرت کی اہمیت، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں تدبر اور اسلامی اخلاقیات کے بارے میں جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، اگلے رکوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔